إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین جمعہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے. جس اللہ رب العالمین کے سوا ہمارا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں. اس اللہ رب العالمین کے ہم پر بے شمار احسانات اور انعامات ہیں، اور ان میں سب سے بڑا احسان یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش کے بعد ہمیں یوں ہی بھٹکتا اور گمراہ نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نیک نبیوں اور رسولوں کو توحید کا پیغام دے کر اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا. اللہ کے ان تمام نیک نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کونین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میرا موضوع، میرا عنوان ہے موت. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے اور ہم تمام کو سننے کے بعد موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما. آمین. حاضرین جمعہ، ہمارا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن ہماری ختم ہو جانی ہے. یعنی ہم اور آپ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور موت کو سننے کے بعد یا قیامت یا قبر کا تذکرہ سننے کے بعد ایک مومن کا دل دہل جاتا ہے. موت کا تذکرہ جب ایک مومن کے سامنے کیا جاتا ہے، فوراً وہ اپنے گناہوں کی طرف بھاگتا ہے کہ مجھ سے کہیں زیادہ گناہ تو نہیں ہو گئے ہیں. اور یقین مانیے، موت ہر ایک شخص کو آنی ہے. کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، محلات میں رہنے والا ہو یا گھاس پھوس کی جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو، موت سے کوئی جاندار بچ نہیں سکتا ہے. کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا، الموت قدح كل نفس شاربه والقبر باب كل نفس داخله. شاعر کہتا ہے کہ موت یہ ایسا پیالہ ہے، ایسا جام ہے
کہ ہر نفس کو اس پیالے کو پینا ہے، اور قبر یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے ہر شخص کو، ہر نفس کو داخل ہونا ہے۔ موت سے کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں بے شمار نبیوں کو اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر بھیجا، لیکن سب نبیوں کو اللہ رب العالمین نے موت دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کفار اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، جو اسلام جو پیغام آپ پر اللہ نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ہمارا تو عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ بھائی یہی دنیا سب کچھ ہے، ہمیں موت نہیں آنی ہے، ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ ہر شخص کو موت آنی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبیوں کو یا انسانوں کو بھیجا، ہم نے سب کو موت دی ہے، کسی کو دنیا کے اندر ہم نے ہمیشہ زندہ رہنے نہیں دیا۔ تو کیا آپ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مر جائیں گے، آپ کو موت آ جائے گی، تو کیا یہ کفار ہمیشہ اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے، باقی رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کو موت آنی ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہمارا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ موت سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں سید الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کو بھی موت آنی ہے، اور آپ کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روئے زمین پر اگر اللہ رب العالمین کسی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رکھنا چاہے گا، لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین موت نہیں دیتا، کیونکہ وہ نبیوں کے سردار ہیں، یعنی انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہیں۔ جب ان کو بھی اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ نہیں رکھا، تو پھر ہم اور آپ ہمیشہ ہمیش کے لیے کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہمیں بھی ایک دن موت آنی ہے، موت کا جام، موت کا پیالہ ہمیں بھی ایک دن پینا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کے فرشتے کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے میں آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام موت کے فرشتے کو ایک تھپڑ رسید کر دیتے ہیں، ایک تماچا مار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے موت کے فرشتے کی جو ہے آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ موت کا فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس واپس جاتا ہے، کہتا ہے اللہ رب العالمین تو نے اپنے اس بندے کے پاس مجھے بھیجا تھا جس کو موت کی خواہش ہی نہیں ہے، جو موت کو پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے موت کے فرشتے کو اس کی آنکھ سلامت کر کے کہا واپس میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، اور ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں اس کے بدلے میں مزید ان کی زندگی ہم بڑھا دیں گے۔ یعنی جیسے ان کے ہاتھ کے نیچے 100 بال آ گئے تو ہم ان کو 100 سال اور زندگی دیں گے۔ موت کا فرشتہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ پیغام لے کر، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پیغام سنتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین اس کے بعد میرا کیا بنے گا؟ مثال کے طور پر میں 1000 سال جی لوں، اس کے بعد میرا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا اس کے بعد تو تمہیں مرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلان، جب مرنا ہی ہے تو موت ابھی منظور ہے۔ اب دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے اور وہ پہلے ناپسند کرتے ہیں، لیکن جب سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور کتنی ہی لمبی زندگی اللہ ہمیں کیوں نہ دے دے، ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہی ہے، جب یہ سنتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے تو فوراً کہتے ہیں اللہ رب العالمین فالآن مجھے موت ابھی منظور ہے۔ تو ہم اور آپ کتنے ہی برس کیوں نہ جی لیں، 100 سال 150 سال، لیکن ایک نہ ایک دن ہمیں موت کا جام پینا ہے، ایک نہ ایک دن موت ہمارے پاس آ پہنچے گی اور ہمیں دبوچ لے گی۔ تو موت سے کسی بھی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ موت یہ ایسی چیز ہے جو اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میری موت
12 بجے لکھی ہوئی ہے، تو میری موت 12 بجے ہی آئے گی. 12 بجے سے 1 منٹ پہلے نہیں آئے گی، یا 12:01 پر نہیں آئے گی. 12 بجے ہی میری موت آ جائے گی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی انسان کے مرنے کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو ہم اس کے وقت کو مؤخر نہیں کرتے ہیں کہ بھائی 12 بجے تیری موت ہے تو 1 بجے تیری موت دیں گے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب ہماری موت کا وقت قریب آ جائے گا یا وقت آ جائے گا، اللہ رب العالمین ہمیں ذرا سی بھی مہلت نہیں دیں گے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ نے جو جملہ کہا ہے کہ اے میرے بندو یاد رکھو، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اگر ہم اور آپ اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیں کہ ہمارے اعمال سے اللہ رب العالمین باخبر ہے اور ہمیں ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، یقین جانیے دنیا کے اندر ہماری موت سے پہلے تیاری شروع ہو جائے گی. تو موت یہ اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. یعنی ہمیں موقع نہیں ملے گا کہ اس کے بعد کچھ نیک اعمال کر سکیں. اسی طرح سے موت اس کا جو وقت ہے اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ انسان کو کب موت آئے گی. صبح میں، دوپہر میں، شام میں، اپنے گھر کے اندر موت آئے گی، یا کہیں سفر کر رہا اس کو موت آ جائے، یا اپنے شہر میں یا کہیں دوسرے وطن میں چلا جائے تو اس کو موت آئے. کسی بھی شخص کو پتہ نہیں کہ وہ کب مرے گا، کہاں مرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اللہ فرماتا ہے کہ کسی بھی نفس کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، اور کسی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کب مرے گا، اس کی موت کب آئے گی. موت کا وقت اللہ رب العالمین نے اس وقت کو اپنے پاس رکھ دیا ہے. ہمیں اور آپ کو نہیں پتا کہ ہماری موت کب آئے گی، اس لیے ہر لمحہ اللہ رسول اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری موت کب آ جائے. ہو سکتا ہے آپ گناہ کر رہے ہیں، اسی وقت آپ کی موت آ جائے. تو آپ کی موت جب گناہ کی حالت میں ہوگی تو آپ ذرا بتائیے آپ کا حشر کیا ہوگا. اس لیے اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ موت ہمیں آپ کو کبھی بھی آ سکتی ہے. اس لیے اپنی زندگی کو ہمیشہ نیکیوں ہی میں مشغول رکھیں، اپنے آپ کو اللہ رسول اللہ کی اطاعت میں لگائے رکھیں، تاکہ جب ہماری موت آئے نیکی کی حالت پر آئے، اسلام کی حالت پر آئے، ایمان کی حالت پر آئے، ہماری موت گناہ پر نہ آئے. اسی طرح سے موت سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے. کہیں بھی چلے جائیں، اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط قلعوں میں بند کر لیں، سمندر کی تہ میں چلے جائیں کہ موت ہمارے پاس نہیں آئے گی، یا ہم اور آپ موت سے بھاگ کر بچ لیں. اگر ایسا ہمارا گمان ہے تو یہ غلط گمان ہے، اور یہ گمان کفار مکہ کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین سورۃ الجمعہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم لوگ بھاگتے ہو یہ موت تمہیں آ دبوچے گی، تمہیں پکڑ لے گی، اور دبوچنے کے بعد، پکڑنے کے بعد اس اللہ رب العالمین کی طرف تم کو لے کر جائے گی جو ہر ظاہر اور ہر پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین تمہیں قیامت کے دن تمہارے کرتوتوں سے باخبر کر دے گا. تو موت اس سے ہم اور آپ بھاگ کر بچ نہیں سکتے ہیں. ہم اور آپ مضبوط سے مضبوط قلعے میں بند ہو جائیں، اچھا سے اچھا محل بنا لیں کہ موت سے بچ جائیں. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ہم اور آپ اللہ فرماتا ہے کہ مضبوط سے مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، لیکن جب موت کا وقت آئے گا موت تمہارے پاس آ پہنچے گی، تمہیں دبوچ لے گی اور تم موت سے بچ نہیں پاؤ گے. تو یہ موت اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے. موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی، اور ہم اور آپ موت سے بھاگ کر بچ نہیں سکتے، کہیں بھی چلے جائیں. وقت آئے گا موت ہمارے پاس پہنچ جائے گی، ہماری روح نکال کر چلی جائے گی. تو ہم اور آپ موت سے بچ نہیں سکتے ہیں. موت یہ ہر نفس کو آنی ہے. محترم سامعین کرام، موت یہ جو برحق ہے
تو اب اس سے پہلے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ موت آنی ہے، اس سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے؟ کثرت سے نیک اعمال میں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے کہ میرے بندو، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ اور جب تمہارے پاس موت آ جائے پھر تم یہ کہو اللہ رب العالمین تو نے مجھے تھوڑا سا موقع اور کیوں نہیں دیا کہ فاصدق، میں صدقہ کرتا، تیرے راہ میں مال خرچ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ نے ہمیں موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کریں، ہم اور آپ نیکیاں کریں، اور اللہ رب العالمین کی ذات کریمہ کے اندر وہ بندہ جس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے تھوڑا اور موقع دینے کا، میں صدقہ خیرات کرتا، میں کثرت سے نیک اعمال کرتا، نمازوں کی پابندی کرتا، تیرا ذکر کرتا، توبہ و استغفار کرتا، لیکن موت کے وقت ہماری یہ خواہش، یہ تمنا اللہ رب العالمین رد کر دے گا۔ موت آ گئی، تمہاری روح قبض کر دی جائے گی، ہمیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو موت سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جتنی نیکیاں ہو سکے ہم اور آپ سمیٹ لیں، بٹور لیں۔ اور یہ جو رمضان کا آخری موقع چل رہا ہمارے پاس، جتنا کم موقع آپ کے پاس ہے آپ اس کو غنیمت زیادہ سمجھیے کہ یہ چند لمحات، چند موقع ہمارے پاس ہے، اس کے اندر ہم نیکیاں کر لیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر نیکیاں آپ کو ڈبل دی جاتی ہیں۔ تو موت سے پہلے ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ موت سے غافل ہیں۔ موت یہ آخرت کے سفر میں اسٹارٹنگ والا پہلا سفر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کہیں سفر کرنا ہے اور سفر لمبا ہے، 2 دن کا، 3 دن کا، اور جو آپ کا پہلا اسٹیشن ہے اگر وہیں پر آپ کا انتظام صحیح نہیں ہے، وہاں کی ٹکٹ نہیں ہے، وہاں کی پاسنگ نہیں ہے، آپ وہیں پر پھنس جاتے ہیں، تو یہ جو آخرت کا سفر ہے نا ہمارا، یہ موت سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو موت یہ آخرت کے سفر میں پہلا سفر ہے۔ تو آخرت کی ہم اور آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا بھائی؟ زاد راہ اکٹھا کر لیجیے، اور سب سے بہتر جو زاد راہ ہے زاد التقویٰ، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف، یعنی بہتر توشہ آخرت کے لیے جو ہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ تو آخرت جو کہ ایک خطرناک دن ہے، ڈراؤنا دن ہے، جس دن حاملہ عورتیں اپنی حمل کو گرا دیں گی، جس دن انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس دن لوگ ننگے ہوں گے لیکن ایک دوسرے کو دیکھنے کی ان کے پاس مہلت نہیں ہوگی، اس قدر لوگ پریشان ہوں گے۔ تو اس دن کی تیاری ہم اور آپ ابھی کر لیں، موت سے پہلے کثرت سے نیک اعمال کرنا، مرنے کے بعد آپ کو گھر میں موقع نہیں ملے گا۔ ہم اور آپ کیوں غافل ہیں؟ دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوئے، اس لیے دنیا کی محبت ہمیں بہت پیاری ہے، اس لیے یہ دنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، میں نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی کی کوئی اوقات نہیں آخرت کے مقابلے۔ یہ دنیا کی زندگی چند لمحے کی زندگی ہے، دھوکے کا سامان ہے، پانی کا بلبلا ہے، پانی کے اندر ایک بلبلا نکلتا ہے، کب پھوٹ جاتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو آخرت سے پہلے ہم اور آپ کثرت سے نیک اعمال کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ مال و دولت اکٹھا کرنے کے چکر میں نمازوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہی لوگ مرنے کے بعد جلدی کرتے ہیں آپ کو گھر سے نکال کر قبر تک پہنچانے میں، آپ کو نہلاتے ہیں جلدی جلدی، آپ کے لیے کپڑا لاتے ہیں، آپ کو کپڑے میں سمیٹ کر لپیٹ کر اور آپ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کہتے ہیں جلدی کرو، وقت چلا جائے گا۔ الفاظ پر غور کیجیے، آپ جن بچوں کے لیے حرام کماتے ہیں، جن بچوں کے لیے اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، یہی لوگ آپ کو دفنائیں گے، اور دفنانے کے بعد آپ کو بھول بھال کر چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر واپس چلے آئیں گے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کسی شاعر نے کیا یہ خوب تذکرہ کیا ہے، کہا احباب نے ہر دفن کے وقت، اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، لحد یعنی قبر، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے نام اعمال جانے۔ شاعر نے یہ ہم لوگوں کا جو نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے
اس کے سگے بیٹے جاتے ہیں دفنا کر چلے آتے ہیں، یہ نہیں کہ 10 گھنٹہ بیٹھے رہے، دفنایا گیا دعا مانگتے ہیں کہ فوراً دفن چکر، دوبارہ نوبت نہیں ہوتی کہ اپنی باپ کی قبر پر جا کر باپ کے لیے دعا کر سکے۔ ہم اور آپ اپنی بیٹوں کے لیے حرام کمائی کما رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اپنی بیٹوں کے لیے دنیا سے محبت کر رہے ہیں، دنیا کی مگن میں لگ گئے ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے، قبر کے عذاب سے ڈر نہیں ہے، موت کی فکر نہیں ہے۔ یہی لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے آئے، چھوڑیں گے کہیں گے بس ابا جان ہو گیا۔ ہمارا کام یہی تک تھا کہ آپ کو نہلا کر دھلا کر کپڑے میں لپیٹ کر سمیٹ کر آپ کو زمین کے اندر دفنا دے، یہی تک ہمارا کام تھا۔ ابا جان دفنا دیے، اب آپ کا نام اعمال جانے، کرتوت اچھے ہوں گے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، کرتوت خراب ہوں گے گنہگار آپ ہوں گے، مرنے کے بعد قبر کے اندر آپ کا حشر بہت خطرناک ہوگا۔ اس لیے امت مسلمہ جن لوگوں کی وجہ سے موت سے غافل ہو ان لوگوں کو چھوڑو، ان سے کمی محبت کرو، اولاد بیوی بچے دنیا ان سے کمی محبت رکھو، آخرت کی فکر زیادہ کرو۔ ان لوگوں سے اتنی محبت، ان کی اتنی فکر کرو جتنے میں کام چل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا دن، پوری کی پوری رات بیوی بچوں کے فکر میں لگے رہو، پیسہ کمانے میں لگے رہو، دنیا کمانے میں لگے رہو، اچانک تمہاری موت آ جائے، پھر وہی بچے جو مال تم نے اکٹھا کیا اپنے آپ سمیٹ لیں، اپنی جیب میں ڈال لیں، وہ بیوی تم کو چھوڑ کر کسی اور جو ہے مرد سے شادی کر لیں، تمہیں بھول جاتے سب لوگ۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ سے غافل ہو، اللہ کے ذکر سے دور ہو، موت سے غافل ہو، تو امت مسلمہ موت سے ہم اور آپ غافل نہ ہو۔ موت کا تذکرہ ہمارے پاس کیا جاتا ہے، موت کیا ہے چلے جانے تو دنیا ہی سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ موت کا تذکرہ جب آپ کے پاس کیا جائے، اپنے اعمال کا جائزہ لو، مجھے مرنا ہے اور کیا پتہ یہاں جمعہ کی نماز پڑھ کر گھر جانے سے پہلے پہلے میری موت آ جائے، تو موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومنین میں سب سے افضل بہتر کون ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا احسنهم اخلاقا، مومنین میں سب سے بہتر افضل وہ ہے جن لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت بہتر ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا گیا کہ مومنین میں عقل مند کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے اور تیاری کرتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے قبر میں جانا ہے، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد مجھے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ یعنی عقل مند وہ شخص ہے جو موت سے پہلے پہلے تیاری کر لے، نیک اعمال اکٹھا کر لے۔ تو ہم اور آپ عقل مند اگر بننا چاہتے ہیں تو موت سے غافل نہیں ہونا ہے، موت کو آپ کثرت سے یاد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اکثروا ذکر هذه اللذات، یعنی موت۔ اے لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی، خواہشات کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور جو شخص موت کو یاد کرتا ہے وہ دنیا سے دور رہتا ہے، اس کے اندر جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ اپنی خواہشوں کو کچل دیتا ہے، وہ صرف آخرت کی فکر کرتا ہے، نیک اعمال کی طرف بھاگتا ہے۔ تو موت کو آپ یاد رکھیں، موت سے آپ کبھی بھی غافل نہ ہوں، ورنہ دنیا میں لگ جائیں گے اور اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر ہمارے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ امت مسلمہ موت سے ہمیں اور آپ کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ اگر نیک اعمال کریں گے تو ہمارے ساتھ موت کے وقت کیسا سلوک کیا جائے گا، اور اگر ہم برا کام کریں گے، گناہ کریں گے تو موت کے وقت ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ آپ سنیے، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ رسول اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جب موت کا فرشتہ ان کو لینے کے لیے آئے گا، ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، جو جملہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ موت کا فرشتہ نیک لوگوں کی روح کو سکون اطمینان سے قبض کرتے ہوئے کہتا ہے اے اطمینان بخش روح، اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اور پھر اس سے کہا جائے گا فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہوگا، وادخلی جنتی، اور تو میری جنت میں داخل ہو جائے۔ اگر ہم اور آپ نیک عمل کریں گے، اپنی زندگی کو اللہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے، موت کا فرشتہ ہماری روح کو بہت ہی سکون اطمینان سے جو نکالے گا۔ لیکن اس کا الٹا اگر ہم اور آپ کریں، اللہ رسول اللہ کے خلاف اپنی زندگی گزارے، اپنی منمانی کریں، اپنی خواہشات پر چلیں، تو یقیناً موت کا فرشتہ جو ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے گا ہمیں تکلیف دے گا، ہمیں
تکلیف دے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا حال ہوگا ان گنہگاروں کا، ان نافرمانوں کا جو دنیا میں اپنی منمانی کرتے ہیں۔ جب موت کا وقت ان کا آتا ہے، فرشتہ جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، ان کے چہروں پر مارتا ہے، ان کی پیٹھ پر مارتا ہے اور ان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، موت کا فرشتہ اگر ہم گناہ کریں گے، ہمیں تکلیف دے کر ہمارے نقصان ہمارے چہرے پر مار کر ہماری روح کو قبض کرے گا، ہمارے جسم پر مار کر ہماری روح کو قبض کرے گا، اور ہم اور آپ دنیا میں ایک دوسرے کی مار کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، موت کا فرشتہ اگر ہمیں ایک تماچا مار دے کتنی تکلیف ہوگی۔ آپ اس لمحے کو یاد کیجئے کہ اگر ہم گناہ کریں گے، موت کا فرشتہ ہمیں تھپڑ رسید کرتے ہوئے ہماری روح کو قبض کرے گا، ہماری پیٹھوں پر مار کر ہماری روح کو قبض کرے گا۔ تو امت مسلمہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ موت کے وقت فرشتہ ہمیں تکلیف سے ہماری روح کو قبض نہ کرے، موت کا فرشتہ ہمیں تکلیف نہ دے، ہمیں مارے نہ، اس کے لیے نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر نیکیاں کرو گے، موت کا فرشتہ کیا کہے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اچھی روح، پاکیزہ روح، اطمینان بخش روح، اے وہ روح کی جس سے رب راضی ہے، آرام سے نکل۔ تو ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کرتے ہوئے ہمیں تکلیف نہ دے، ہماری روح کو اطمینان اور سکون سے نکالے، اس کے لیے موت سے پہلے تیاری